نحمده ونصلي ونسلم على سيدنا ومولانا محمد رسوله النبي الأمين المكين الحنين الكريم الرؤوف الرحيم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى في الكلام المجيد والفرقان الحميد قل لمن ما في السماوات والأرض قل لله كتب على نفسه الرحمة صدق الله مولانا العظيم. وقال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه مخبرا وآمرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من عرب ومن عجم. يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. اللہ رب العزت خالق کائنات کی حمد و ثنا پیارے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں عاجزانہ ہدیہ درود السلام کے بعد تمام احباب سامعین کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمدللہ تعالی ہفتہ وار بابرکت محفل حمد و نعت اور درس و بیان میں اللہ رب العزت کی توفیق خاص کے ساتھ ایک مرتبہ پھر ہم سب شریک ہیں. دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہماری اس حاضری کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرمائے. ماہ شعبان المعظم کے آغاز میں جمعۃ المبارک میں ہم نے اس ماہ مبارک میں ملنے والی برکتیں اور رحمتیں، خاص طور پر گناہ گاروں کے لیے بخشش اور مغفرت اور اللہ رب العزت کی طرف سے جو رحمت کی عظیم نعمت ہے جو انسان کو نصیب ہوتی ہے، اس پر تھوڑی سی گفتگو کی تھی. آج بھی اسی مضمون کو میں قرآن مجید کے دو مختلف مقامات کی روشنی میں عرض کرنا چاہ رہا ہوں. یہ دونوں آیات مقدسہ سورہ الانعام میں ہیں. چونکہ بخشش اور مغفرت اور اللہ رب العزت کی بارگاہ سے انسان کو جو توبہ کی خیرات نصیب ہوتی ہے، وہ یقیناً اس کی رحمت پاک کا، اس کے کرم کا اور اس کی عنایت کا خزانہ ہے. ان دو مقامات پر اللہ رب العزت نے اپنی اس عظیم رحمت پاک کا ذکر ایک نہایت ہی ایمان افروز انداز میں فرمایا ہے. دونوں آیات مقدسہ کے اندر وہ الفاظ ہیں. پہلی آیت کریمہ جو میں نے تلاوت کی سورہ الانعام، اس کی آیت مبارکہ نمبر 12 ہے. اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا قل، اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ یہ فرما دیجئے لمن ما فی السماوات والارض، کہ آسمانوں اور زمین کے اندر جو کچھ بھی ہے وہ کس کا ہے. لمن کس کا ہے؟ وہ ما فی السماوات والارض، جو کچھ بھی آسمانوں اور زمین میں، آپ ان سے فرمائیے کہ وہ کس کا ہے. پھر ارشاد فرمایا قل للہ، اور آپ پھر یہ بھی فرما دیجئے کہ وہ اللہ کا ہی ہے، وہ اللہ کا ہی ہے. اور پھر ارشاد فرمایا کتب علی نفسہ الرحمہ. یہ ہیں وہ کلمات جن پر توجہ کرنا. کتب علی نفسہ الرحمہ، وہ اللہ جس نے اپنی ذات کے ذمہ کرم پر رحمت فرمانا لازم فرما دیا ہے. اب یہ کتبہ جو ہے یہ لازم کرنے کے لیے، فرض کرنے کے لیے آتا ہے. جیسے فرمایا نا کتب علیکم الصیام،
کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، تم پر رمضان کے روزے اسی طرح فرض کر دیے گئے ہیں جس طرح تم سے پہلی امتوں پر فرض تھے۔ اب اللہ رب العزت پر تو کوئی چیز فرض نہیں ہوتی، اس لیے یہ کہا جاتا ہے کہ اس نے اپنے ذمہ کرم پر، اپنی رحمت پاک پر، خود اپنی مہربانی سے اس نے یہ فیصلہ فرما لیا ہے اور خود لازم فرما لیا ہے کہ میں اپنے بندوں پر رحمت فرمانے والا ہوں۔ کتب علی نفسہ الرحمہ، اس نے خود یہ فیصلہ فرما لیا، اپنی ذات کے ذمہ کرم پر رحمت اس نے لازم فرما لی ہے۔ یہ آیت کریمہ۔ پھر اس کی سورۃ پاک میں الانعام میں آیت مبارکہ نمبر 54 ہے، 54، اس کے الفاظ یہ ہیں، ارشاد فرمایا وَإِذَا جَاءَكَ الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِآيَاتِنَا، اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم جب وہ لوگ آپ کے پاس آ جائیں جو ہماری آیتوں پر ایمان رکھتے ہیں، مومنین آپ کے غلام جب آپ کے پاس آ جائیں، فقل، تو آپ یہ فرمایا کریں سلام علیکم، اے میری بارگاہ میں حاضر ہو جانے والے میرے غلاموں، تم پر سلامتی ہو، تم پر سلام ہو، اللہ کی رحمت ہو۔ آپ شفقت کے ساتھ انہیں یہ فرمایا کریں اور پھر بتا دیں انہیں کتب ربکم علی نفسہ الرحمہ، تمہارے رب نے اپنی ذات کے ذمہ کرم پر رحمت کو لازم فرما دیا ہے۔ پہلے تھا کتب علی نفسہ الرحمہ، اس نے اپنی ذات پر ذمہ کرم پر رحمت کو لازم فرما لیا، یہاں فرمایا کتب ربکم، تمہارے رب نے اپنی ذات کے ذمہ کرم پر علی نفسہ الرحمہ رحمت فرمانا لازم کر لیا۔ یہ خبر دے کے پھر فرمایا انہ من عمل منکم سوءا بجہالۃ، پس اگر تم میں سے کوئی شخص نادانی کے ساتھ کوئی برا عمل کر بیٹھتا ہے، گناہ کر بیٹھتا ہے، نادانی کے ساتھ برائی کر بیٹھتا ہے، ثم تاب من بعدہ، اور پھر اس کے بعد توبہ کر لیتا ہے اور ایسی توبہ کرتا ہے وہ اصلح، کہ پھر اپنی اصلاح کر لیتا ہے، پھر گناہ کی طرف نہیں پلٹتا، فَأَنَّهُ غَفُورٌ الرحیم، تو وہ یہ جان لے بے شک اللہ بڑا بخشنے والا غفور الرحیم ہے، بڑی رحمت فرمانے والا ہے۔ یہ دو آیات کریمہ ہیں جن دونوں میں یہ الفاظ آئے ہیں کہ اس نے اپنی رحمت پر، اپنی ذمہ کرم پر، اپنی ذات کے لیے خود اپنی شان سے، اپنی مہربانی سے، اپنے فیصلے سے اپنی ذات پر رحم فرمانا لازم فرما لیا ہے۔ یہ اب ان دونوں آیات کو اگر آپ دیکھیں غور سے تو بڑی لطیف چند ایک نکات ہیں جو میں عرض کرنا چاہ رہا ہوں۔ پہلی آیت کریمہ میں اللہ رب العزت نے خبر اپنی رحمت پاک کی دینی ہے، جس پر ہم نے بات کی نا کہ وہ رحمت جو اس کے غضب پر حاوی ہے، وہ رحمت جو اس کی پکڑ پر حاوی ہے، وہ رحمت جو کائنات سے وسیع ہے، وہ رحمت کے جس کی وسعت کا کوئی اندازہ ہی نہیں ہے، وہ عظیم رحمت۔ اس رحمت کے حوالے سے جب اس نے بتانا ہے تو اس نے آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے فرمایا قل، اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرما دیں، قل آپ بتائیں، لمن پوچھیں ان سے، لمن ما فی السماوات والارض، زمین و آسمانوں میں جو کچھ ہے وہ کس کا ہے، آپ فرمائیں۔ پھر فرمایا قل للہ، آپ ہی فرما دیں وہ اللہ کا ہے۔ یعنی میں جو جملہ سمجھانا چاہ رہا ہوں وہ یہ ہے کہ خبر اللہ رب العزت نے توحید کی دینی ہے، اپنی ذات پاک کی، مگر کلام کا آغاز رسالت سے کیا۔ قل آپ فرما دیں، اب بات سمجھے ہیں؟ اگلی آیت کریمہ میں بھی یہی ہے، وَإِذَا جَاءَكَ الَّذِينَ، جو آپ کے پاس آ کر پوچھیں ایمان والے لوگ، تو دونوں مقامات پر خبر اپنی رحمت کی دینی ہے، اپنی رحمت مہربانی کرم نوازیوں کی دینی ہے، اپنی بارگاہ سے انسان کو ملنے والی بخشش اور مغفرت کی نوید کی دینی ہے، خوشخبری کی دینی ہے، مگر دونوں مقامات پر توحید کے ذکر سے قبل ذکر رسالت فرمایا ہے۔ اب اس کا کیا فلسفہ ہے؟ اس کا فلسفہ یہ ہے کہ توحید جس نے بھی مانی ہے وہ واسطہ رسالت سے ہی مانی۔ اس انسان کو زمین پر اللہ کی خبر جس زمانے میں بھی ملی ہے
وہ نبی اور رسول سے ہی تو ملی ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ 1.25 انبیاء کرام جو آ کر خبر دیتے رہے، جب گمراہی ہو جاتی، جب شرک ہو جاتا، جب لوگ بھٹک جاتے، تو یہ انبیاء کرام اس فریضہ منصب پر تھے کہ وہ یہ خبر دیتے کہ ان سارے راستوں کو چھوڑو اور اللہ کی طرف آ جاؤ۔ جو رب کائنات نے فرمایا قل، آپ فرما دیں، هو اللہ احد، وہ اللہ ایک ہے۔ بیان توحید کا ہے، آغاز رسالت سے۔ اب بات سمجھ رہے ہیں؟ تو گویا اس کے اندر پیغام یہ ہے کہ اصل توحید ہے ہی یہ کہ بندہ مقام رسالت کو پہچان جائے، کیونکہ توحید کو ماننا ہی اس نے ہے جس نے پہلے رسالت کو ماننا ہے۔ جو نبی کی ذات پر ایمان نہیں رکھے گا تو وہ اس کے بتائی ہوئی بات پر ایمان کیسے رکھے گا؟ آپ کسی بندے پر ٹرسٹ کرتے ہوں گے تو اس کی بات پر ٹرسٹ کریں گے نا۔ جب آپ کا ایک بندے پر ہی ایمان نہیں ہے، یقین نہیں ہے، ٹرسٹ اور بھروسہ نہیں ہے، وہ جو مرضی کہتا رہے آپ اس کی بات پر یقین نہیں کرتے۔ تو رب کائنات نے یہاں رسالت کا بیان پہلے اس لیے فرمایا کہ اس کی بات جو بھی جس نے بھی مانی ہے، اس ذات کو جس نے بھی مانا ہے، واسطہ رسالت سے ہی مانا ہے۔ ایک نقطہ یہ ہے، اور دوسری جو بڑی لطیف بات ہے وہ یہ ہے، دوسری آیت کریمہ کے الفاظ وَإِذَا جَاءَكَ الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِآيَاتِنَا، جب ایسے لوگ آپ کے پاس آ جاتے ہیں جو ہماری آیتوں پر ایمان رکھتے ہیں۔ اب ایمان والوں کی پہچان بتائی جا رہی ہے۔ اب دیکھیں ایمان کیا ہوتا ہے۔ ایمان یہ ہے کہ ایک شخص دعویٰ کرتا ہے اپنی زبان سے کہ میں مومن ہوں، میں ایمان والا ہوں، یہ دعویٰ ہے، مگر حقیقی مومن تو وہ ہوگا نا کہ جس کے ایمان کو وہ قبول فرما لے گا، جس کے دعوے پر وہ فرما دے گا ہاں کہ تم مومن ہو۔ ٹھیک ہے، تو وہ بتا رہا ہے کہ وَإِذَا جَاءَكَ الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِآيَاتِنَا، اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم میری آیتوں پر ایمان ہے ہی ان لوگوں کا جو آپ کی بارگاہ میں آتے رہتے ہیں۔ وَإِذَا جَاءَكَ الَّذِينَ، آپ کے پاس آ جاتے ہیں، فَقُلْ، یہ اس لائق ہیں کہ آپ یہ فرمائیں سلام علیکم، تم پر سلامتی ہو۔ یہ اس لائق ہیں جنہیں یہ کہا جائے۔ اور یہ فرما کے پھر فرمایا انہی کے لیے ہے کتب ربکم، انہیں بتا دیں تمہارے رب نے، جو آگے ہیں انہیں بتائیں تمہارے رب نے اپنی ذات کے ذمہ کرم پر رحمت کو لازم فرما لیا ہے۔ پھر آگے گناہ کی بات کہ اگر گناہ ہو گیا پھر تم تائب ہو گئے، اصلاح کر لی، تو وہ بخشنے والا بڑا مہربان ہے، بڑا مہربان ہے، بخشنے والا۔ گویا اس آیت کریمہ کا مطلب یہ ہے، یا اس کے اندر جو نقطہ ہے وہ یہ ہے کہ رحمت الہی کی جو بشارت ہے، اللہ کی طرف سے رحمت کی بشارت جو دی گئی، کتب ربکم، تمہارا رب اس نے لازم کر لیا ہے، وہ ان لوگوں کے لیے ہے جو بارگاہ رسالت صلی اللہ علیہ وسلم میں حاضر ہونے والے، آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضری جن کو نصیب ہو جاتی ہے یا جو حاضری والے ہیں ان کے لیے۔ پھر آگے بخشش کی بھی خوشخبریاں ہیں، معافی کی بھی ہیں، ان پر سلام بھی ہے، ان کے لیے غفور الرحیم بھی ہے۔ یہ ساری نوید اس کے بعد اس آیت کریمہ میں بیان ہوا۔ مگر اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ جو ذکر آیا ہے کہ وَإِذَا جَاءَكَ الَّذِينَ، جو آپ کی بارگاہ میں آ جاتے ہیں، اس بارگاہ میں آ جانے سے مراد کیا ہے؟ کیا اس کا مطلب یہ ہے کہ جو مدینہ طیبہ میں حاضر ہو جاتے ہیں جا کر؟ یہ مطلب اس کا یقیناً ہے، اس کا انکار نہیں ہے، یہ خوش نصیبی ہے جسے نصیب ہو جائے، مگر اس کا صرف یہ مطلب نہیں ہے۔ اگر کوئی ساری زندگی نہیں جا سکا تو اس کے لیے کیا ہے؟ تو اس کے لیے آپ کی بارگاہ میں آ جانے کا مطلب یہ ہے کہ جس کا عقیدہ آپ کی بارگاہ میں حاضری کا ہو، جس کا عقیدہ آپ کی بارگاہ میں حاضری کا ہو۔ اب اس پر آپ کہیں گے کہ یہ بات ہم کیسے سمجھیں، یا اس کو سمجھنے کے لیے دلیل کیا ہے؟ تو دلیل یہ ہے کہ دیکھیں اللہ رب العزت نے آقا علیہ السلام کی ذات پاک کے حوالے سے جب یہ فرمایا کہ وَإِذَا جَاءَكَ الَّذِينَ، جب آپ کے پاس آ جاتے ہیں یہ لوگ، تو وہاں اللہ رب العزت نے اپنے کلام میں فی المدینہ کی قید نہیں لگائی، یعنی مدینہ شہر کو بھی کہتے ہیں نا، سٹی کو، اور آقا علیہ السلام کے شہر مبارک کا تو نام ہی مدینہ ہے، مدینہ منورہ۔ تو اللہ رب العزت نے جب یہ فرمایا وَإِذَا جَاءَكَ الَّذِينَ، یہ جو لوگ آپ کے پاس آ جاتے ہیں، تو یہ حکم دیا آپ کے پاس آ جانے کا، شہر میں حاضری کا ساتھ قید نہیں لگائی۔
اگر یہاں پر بھی ہم یہ بات نہیں سمجھے تو میں قرآن مجید کی ایک اور دلیل دیتا ہوں. رب کائنات نے فرمایا لقد جاءکم رسول، تحقیق تم سب کے پاس میرا رسول آ گیا صلی اللہ علیہ وسلم. تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام تو مدینہ پاک میں آئے، مکہ میں تھے اور ہجرت کر کے مدینہ پاک میں آئے. تو اس سے ہمارے پاس آنے کا مطلب کیا ہوگا؟ یعنی قرآن مجید کی آیت کریمہ ہے نا، لقد جاءکم رسول، تم میں سے میرا ایک محبوب رسول تمہارے پاس آ گیا. تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام بنفس نفیس ظاہری طور پر تو مکہ اور مدینہ طیبہ میں تشریف لائے نا، پوری دنیا کے کسی اور ملک میں بولیے نہیں ہے. مگر قرآن مجید کہہ رہا ہے کہ جہاں بھی اس آیت کو پڑھو گے میرا رسول تمہارے پاس آیا ہے. تو عقیدہ یہ ہے کہ تم جہاں بھی رہتے ہو، اگر تمہارا عقیدہ میرے محبوب کے پاس آنے کا ہے تو تم اس لائق ہو کہ میرا محبوب تمہیں سلام بھیجتا ہے. میں نے حکم دیا کہ فقل سلام علیکم، اور جس پر میرا محبوب سلام فرما دیتا ہے پھر سلامتی کے لیے لازم ہو جاتا ہے اس کے گناہ مٹا دیے جائیں تاکہ پاک ہو کر سلامتی کا حقدار ہو جائے. یہ ہے اس قرآن مجید کے اندر آیت کریمہ میں جو مفہوم بیان کیا گیا. اب اس بات کو اگر کوئی شخص نہیں سمجھ پاتا یا جیسے عقیدہ ہے نا نہیں مانتے اس بات کو یا آقا علیہ السلام کی بارگاہ کی حاضری کا انکار کرتے ہیں، تو اس کا جواب بڑا آسان ہے سمجھنے کے لیے. ایک مثال عرض کر دیتا ہوں. دیکھیں سورج جب نکل آتا ہے اوپر آسمان پر تو پوری دنیا کو روشنی دیتا ہے. وہ ہر ملک، ہر شہر، ہر گاؤں میں نہیں جاتا. تو بس آقا علیہ السلام جب تشریف لے آئے تو آپ ہر کسی کے پاس اسی طرح اپنے فیض کے ساتھ پہنچے. یہی حکم یہاں بھی ہے. اگر تمہارا عقیدہ بھی یہ ہے کہ تم محبوب کے پاس پہنچ رہے ہو، تمہارا عقیدہ بھی یہ ہے کہ تم ان کے وسیلے اور نسبت سے آ رہے ہو، تو میرے محبوب نے تمہیں سلام دینا ہے، اور میرے محبوب کے سلام کا تم پر ہو جانا یہ اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ میں اپنی بارگاہ سے تمہیں رحمت عطا کر کے گناہوں کی بخشش عطا کر دوں گا. اور پھر تمہارے لیے یہ رب کائنات نے قرآن مجید کے اس مقام پر اللہ رب العزت نے اتنی بڑی بات فرمائی جو میں نے شروع میں آپ کو کہا کہ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ میں نے اپنی ذات کے لیے تم پر رحمت فرمانا لازم کر لیا. اب وہ لازم کیوں کیا ہے؟ وہ اس لیے کیا ہے، اس لیے کیا ہے کہ وہ نسبت آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات پاک کی ہے. اب اس پر یہ ایک حدیث پاک ہے جس پر میں اس مضمون کو ابھی مکمل کرتا ہوں، اور یہ مضمون انشاءاللہ جمعے میں بھی اور ابھی شب رات میں بھی اسی مضمون کو ہم انشاءاللہ چلائیں گے مختلف آیات کی روشنی میں. یہ حدیث پاک جو میں آپ کو عرض کرنا چاہ رہا ہوں اسے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ نے روایت فرمایا. امام بخاری نے کتاب التوحید میں اس کو نقل فرمایا، امام مسلم نے بھی اس کو بیان فرمایا، امام ترمذی نے بھی اس کو بیان فرمایا، امام احمد بن حنبل نے بھی اس کو بیان فرمایا، امام طبرانی نے بھی اس کو بیان فرمایا، امام بہقی نے بھی اس کو بیان فرمایا، امام ابو نعیم نے بھی اس کو بیان فرمایا، امام حیثمی نے، امام منذری نے، کثیر محدثین نے اس حدیث پاک کو بیان کیا. بخاری شریف میں بھی ہے، مسلم شریف میں بھی ہے، اور ابن ماجہ میں بھی ہے، ترمذی شریف میں بھی. اب اس کے الفاظ کیا ہیں؟ ان ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ، اس کی رحمت پاک کی طرح شان کو دیکھیے، عظمت اور وسعت کو دیکھیے. فرمایا ان ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ، ہریرہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال کہ بے شک آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا یقول اللہ عز وجل، اللہ رب العزت یہ فرماتا ہے، رب کائنات یہ فرماتا ہے اذا اراد عبدی ان یعمل سیئہ، جب میرا بندہ کسی گناہ کرنے کا ارادہ کر لے. انسان ہے، گناہ کا ارادہ کر لے، گناہ کی طرف چلا جائے، بھٹک جائے، پھسل جائے، شیطان کے چنگل میں آ جائے. فرمایا اذا اراد عبدی ان یعمل سیئہ، جب میرا بندہ کسی برے کام کرنے کا ارادہ کر لے، فلا تکتبوها علیہ حتی یعملها، تو وہ برا کام، وہ گناہ اس کے نام اعمال میں اس وقت تک مت لکھو جب تک وہ کر نہ لے. ارادہ کیا ہے، ممکن ہے ہدایت ہو گئی، ممکن ہے رحمت آ گئی، ممکن ہے سوچ آ گئی، انسان رک جاتا ہے. تو فرمایا جب ارادہ کر لے فلا تکتبوها علیہ، تو مت لکھا کرو حتی یعملها، جب تک کہ وہ اس کام کو کر نہ لے. فإن عملها، اور جب وہ کر لے، فاکتبوها بمثلها، تو جو اس نے کیا ہے بس وہی لکھ دیا کرو. جو گناہ ہے وہ برابر جو بات ہے بس وہ لکھ دو، اس نے یہ کیا اسی کی مثل لکھ دو.
وَإِن تَرَكَهَا مِنْ أَجْلِي، اور اگر میری خاطر، میرے حیا میں، میری سوچ سے، میرے ڈر سے، میری ناراضگی کے خوف سے، میری محبت میں وہ ان ترکہا اس کو ترک کر دے، اگر نہیں کرتا، ارادہ کیا تھا نا، کیا نہیں ہے، میں اگر ترک کر دیتا ہے فَاكْتُبُوهَا لَهُ حَسَنًا، تو اس کا یہ ترک کرنا بھی اس کے لیے نیکی لکھ دو. نیکی کی نہیں ہے اس نے، وہ جو گناہ کا ارادہ کیا تھا، جو سوچ آئی تھی، جس گناہ کی طرف راغب ہوا تھا، وہ گناہ کیا نہیں، بس بچ گیا، نہیں کیا. بَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ، جو گناہ کو اللہ کے خوف سے چھوڑ دیتا ہے، رب کائنات نے فرمایا اسے میں 2 جنتیں دوں گا. تو فرمایا اس کے لیے کیا کرو، ان ترکہا من اجلی فاکتبوها له حسنہ، اس کے لیے اس ترک کرنے کو بھی نیکی لکھ دو. یہ گناہ اس نے نہیں کیا، یہ نیکی ہے اس کے لیے. آگے دیکھیں، فرمایا وَإِذَا أَرَادَ أَن يَعْمَلَ حَسَنًا، اور جب میرا بندہ کسی نیک عمل کرنے کا ارادہ کرے ارادہ، تو فرمایا اب اس نے حسنہ کرنے کا ارادہ کر لیا ہے، فَلَمْ يَعْمَلْهَا، اور وہ نہیں کر سکا کسی وجہ سے وہ کام نہیں ہوا، یعنی وہ بھول گیا یا غفلت آ گئی یا اس نے نہیں ہو سکا یا پہنچ نہیں، کسی وجہ سے اس نے نہیں کیا، اس نے ارادہ کیا تھا، فَاكْتُبُوهَا لَهُ حَسَنًا، اس ارادے کے بدلے میں اس کے لیے نیکی لکھ دو. پیچھے معاملہ کیا تھا کہ جب تک گناہ کر نہ لے مت لکھنا، ادھر ارادہ کیا ہے تو نیکی لکھ دو. اب کر لے تو کیا ہوگا، فرمایا کہ فَإِنْ عَمِلَهَا، اور اگر کر لیتا ہے، ارادہ کیا اور کر بھی لیا نیک عمل، نیکی ہو گئی اس سے، فرمایا فَاكْتُبُوهَا لَهُ، تو اس کے لیے کیا لکھو، ادھر کیا تھا، فرمایا بِمِثْلِهَا، جو اس نے کیا اس کے مثل لکھو، وہی لکھو. یہاں فرمایا فَاكْتُبُوهَا لَهُ، اس کے لیے لکھو بِعَشْرِ أَمْثَالِهَا، جو اس نے کیا ہے اس سے 10 گنا زیادہ لکھو. یعنی ایک کیا ہے عمل، 10 عمل لکھو. اور یہاں بات نہیں روکی، فرمایا کہ بعشر امثالها الى 700 ضعف، اور 700 گنا تک لکھو. یعنی ایک عمل کیا تو 10 لکھا گیا، کئی ایسے ہیں ان کا ایک تھا تو 20 لکھا گیا، کئی ایسے ہیں ایک کیا تو 40 لکھا گیا، 100 لکھا گیا، کئی ایسے ہیں کہ 500 لکھا گیا، کئی ایسے ہیں کہ 700 لکھا گیا، اور کئی ایسے ہیں قرآن مجید فرماتا ہے واللہ یضاعف لمن یشاء، میں جتنا مرضی بڑھا لوں، میرے پاس کیا کمی ہے. کیا ایک ہے مگر اجر 700 گنا تک اور 7 لاکھ تک بھی، اور وہ جتنا چاہے بڑھاتا چلا جائے، وہ اس رحمت کے صدقے سے جتنا چاہے بڑھاتا چلا جائے. اب اس سے یعنی بندے کے اخلاص سے بھی ہوتا ہے، بندے کی محبت سے بھی ہوتا ہے، بندے کے اس عمل کو خوبصورت انداز سے ادا کرنے سے بھی ہوتا ہے، اس کا خلوص بھی ہے، اخلاص بھی ہے، نیت بھی ہے، سب کچھ اس کے اندر شامل ہے، میٹر کرتا ہے، یہ سب کچھ ہے. مگر فرمایا کہ اگر نیکی کر لیتا ہے تو کم از کم تو 10 لکھ دو، اور پھر 10 سے لے کر 700 ضعفاً 700 گنا تک لکھ دو. اب اس حدیث پاک کو اگر پوری کو آپ خلاصہ نکالیں تو اس حدیث پاک میں جہاں گناہ کی بات تھی نا، گناہ کی، وہاں گناہ کی بات اور نیکی کو اگر ہم کمپیئر کر کے دیکھیں تو عدل بھی نہیں ہے، عدل انصاف بھی نہیں ہے. کیسے؟ اگر انصاف ہوتا تو وہاں پر بھی ارادے پر لکھ دیا جاتا، برائی کا ارادہ کیا لکھ دو، کر لے تو پھر 5 لکھ دو، 10 لکھ دو، یا جیسا بھی لکھ دو. نہیں، ارادے پر مت لکھو، اور ارادہ کر کے نہیں کیا تو نیکی بھی لکھو، اور اگر گناہ کیا تو اتنا ہی لکھو، اور نیکی پر ارادہ کر کے کام نہیں کیا نیکی لکھ دو، عمل کر دیا تو 10 سے 700 تک لکھ دو کم از کم. اس پورے خلاصے کو اگر آپ پڑھ لیں تو یہ عدل نہیں ہے، انصاف نہیں ہے، بیلنس نہیں ہے، یہ کیا ہے؟ یہ فضل ہے. کیا ہے بولیں؟ فضل ہے. فضل وہ اتنا رحیم و کریم ہے کہ وہ عدل بھی نہیں فرماتا، وہ فضل فرماتا ہے. وَكَانَ بِالْمُؤْمِنِينَ رَحِيمًا، جمعہ میں ہم نے عرض کیا تھا نا کہ وہ مومنین کے لیے تو اس کی ہے ہی رحمت، اس کی رحمت کی شان ہے کرم نوازی اور مہربانی ہے. اور اس بات کو اگر آپ سمجھنا چاہیں نا، اس کی رحمت کو اگر دیکھنا چاہیں
تو میں ایک مثال سے اس کو عرض کر دیتا ہوں، اور وہ مثال کیا ہے؟ وہ مثال یہ ہے کہ دیکھیں اللہ رب العزت نے ہمیں اعمال کرنے کا حکم فرمایا. اب ایک دن سے ذرا مثال لے لیں. اس نے فرمایا کہ دن میں تم نے 5 نمازیں پڑھنی، کاؤنٹ کر کے ہمیں دے دیا. سال میں تم نے 1 مہینہ روزہ رکھنا ہے، یہ بھی کاؤنٹنگ بنتی ہے. جو تمہارے پاس مال ہے اس میں سے تم نے اتنا زکوٰۃ دینا ہے، وہ بھی کاؤنٹ کر کے دینا ہے. جو حج ہے، فرائض کی بات کر، ساری زندگی میں اگر استطاعت ہے تو ایک بار حج کرنا ہے. ایسا ہی ہے شریعت کے احکامات. اب ان سارے احکامات کو دیکھیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر فریضہ کاؤنٹ کر کے دیا ہے، کاؤنٹنگ کے ساتھ ملا ہے. اب عدل کا تقاضا کیا ہے کہ قیامت کے دن اعمال کی کاؤنٹنگ کی جائے. کمپیوٹر فکس ہے نا بھائی، اس کی اتنی نمازیں بنتی تھیں، کتنی بڑی ہیں بھائی؟ مثال کے طور پہ 1000 نماز تھی تمہاری زندگی میں، تم نے کتنی بڑی ہیں؟ باقیوں کی بات کرتے ہیں. ایک حج تھا کیا یا نہیں، اس پہ یس اور نو پر فیصلہ کرتے ہیں. روزے کتنے تھے، زکوٰۃ کتنی بنتی تھی، بس وہ عدد نکالو پلس مائنس کر کے تمہارا حساب کرتے ہیں. یہی ہونا چاہیے نا. اس نے ایسا نہیں کیا. اگر 1000 نماز بھی ہے نا زندگی میں، وہ اس 1000 میں سے جتنی پڑی ہیں اٹھا کے ترازو میں رکھ دو، اس ترازو میں رکھ دو، میزان پہ جس پہ اعمال کو تولا جائے گا. روزے بھی یہیں رکھ دو، حج بھی ہے تو یہیں رکھ دو، زکوٰۃ بھی جو ہے یہیں، ہر فگر یہاں رکھ دو. تو یا اللہ یہاں یہ گنا تو نہیں جا رہا، کاؤنٹنگ تو نہیں ہو رہی، یہ تل رہا ہے. یہی تو میری رحمت ہے، یہی تو میری رحمت ہے کہ خدا جانے اگر ایک سجدہ بھی تو نے زندگی میں وہ کیا ہو جو صدق اور اخلاص سے کیا ہو، جو محبت سے کیا ہو، جو میری خالصتاً ادب میں، حیا میں، محبت میں ڈوب کے کیا ہو، تو تیرے 1000 کے لیے وہ ایک سجدہ ہی کافی ہو جائے گا. یہی بات علامہ اقبال نے فرمائی، یہ ایک سجدہ جسے تو گناہ سمجھتا ہے، 1000 سجدوں سے دیتا ہے آدمی کو نجات. یہ اس کی مہربانی اور کرم نوازی ہے. وہ سارے اعمال کو پھر وزن کر کے لے لے گا، اپنی رحمت کے صدقے میں مہربانی کرے گا، اور آقا علیہ السلام کے صدقے میں کرم نوازی فرمائے گا. اس لیے اس نے فرمایا کہ میں نے اپنی ذمہ کرم پر اپنی ذات کے لیے رحمت کو فرمانا لازم کر لیا ہے. یہ جو مہینہ ہے شعبان کا، پھر رمضان کا، یہ اس کی رحمت کے حصول کا مہینہ ہے، اس کی رحمت کو حاصل کرنے کا مہینہ ہے، کثرت نیک اعمال کا مہینہ ہے. اللہ رب العزت ہمیں ان مبارک مہینوں میں اپنی رحمت کا حصہ وافر عطا فرمائے، اور آقا علیہ السلام کے دامن رحمت کے صدقے میں اپنی رحمت کی خیرات سے ہم سب کو اللہ رب العزت مستفید فرمائے، فیضیاب فرمائے، اور ہم سب کے گناہوں کی بخشش اور مغفرت فرمائے. وما علینا الا البلاغ المبین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.